يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. ماہ مبارک رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے. پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو ایک بہترین فرصت اور موقع قرار دیا ہے تقوی الہی کے حصول کے لیے، تقوی الہی کو حاصل کرنے کے لیے، کہ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے صاحبان ایمان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے کہ جیسے گزشتہ امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو، تقوی الہی حاصل کر سکو. تقوی الہی کے حصول کے لیے جو راہکار، جو راستے ہیں، ان راستوں کی نشاندہی پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں، کہ جس کو ماہ مبارک رمضان کی تیاری اور آمادگی کے لیے پیغمبر نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے، اس میں وہ مختلف احکام یا مختلف چیزیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، ان میں سے گزشتہ ہفتے ایک امر کو بیان کیا گیا کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. حسن اخلاق ماہ مبارک رمضان میں کوئی خاص جس کو کہا جائے وہ اخلاق کی کوئی الگ سے مثلاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ اخلاق انسان کی انسانی ذمہ داری ہے جو ہر زمانے میں، ہر وقت، ہمیشہ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر نے تاکید کی کہ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو جو بھی اچھا رکھے گا، پروردگار عالم اس کے ساتھ مثلاً بہتر کرے گا. اس کے بعد دوسرا حکم اس میں: من خفف عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ. جو بھی انسان اپنے ماتحت، جو اس کے ملکیت میں ہیں، جو اس کے گویا ماتحت ہیں، جو اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ تخفیف کرے گا، آسانی ان کے لیے فراہم کرے گا، آسانی پیدا کرے گا، پروردگار عالم اس کا حساب و کتاب آسان کرے گا. ماتحت جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان میں ایک سلسلہ غلام اور کنیز کا ہے، کہ خاص طور سے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا مما ملکت یمینہ، ملک یمین جو ہے غلام اور کنیز کو کہتے تھے. لیکن بہرحال ماتحت کا دائرہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر بھی ہے، یعنی صرف اور صرف غلام اور کنیز ماتحت نہیں ہوتے. آج غلام اور کنیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ماتحت کا جو تصور پایا جاتا ہے، مزدور، کاریگر، اپنے انڈر میں کام کرنے والے، اگرچہ ہم ان کے مالک نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی مثلاً ایک جہت سے وہی مثلاً جتنی دن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس دن مالک کہہ دیتے ہیں، صاحب کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا مثلاً آپ کو خوش کرنے کے لیے سیٹھ اور پاترو کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ملکیت نہیں ہے، کوئی انسان مالک نہیں ہو جاتا.
یا مثلاً جو بھی ورک ایگریمنٹ ہوتا ہے، مثلاً آپ کا ورک ایگریمنٹ ہوا 8 گھنٹے کا، تو آپ جو ہے وہ باقی 16 گھنٹے کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے کہ اپنے ماتحت کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرا جو ہمارے ماتحت ہیں جو سب سے زیادہ مجبور اور لاچار ہیں، وہ ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ یہ 3 گویا گروہ یا گروپ ہیں کہ جو ہمارے ماتحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لہذا ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں کہ مزدور کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا کہ غلام کے حوالے سے کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، یعنی مثلاً کیا فرق ہے، یہ بھی جناب آدم کی اولاد میں سے ہیں، تم بھی جناب آدم کی اولاد میں سے ہو۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی وقت ہوا ذکر کریں گے کہ مثلاً آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ غلام اور کنیز کا جو تصور ہے اس کا سارا ذمہ دار یا سارا مثلاً اس کے ٹھیکیداری اسلام کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ اسلام اس قانون کو لے کے نہیں آیا تھا، اسلام نے غلام اور کنیز کا قانون پیش نہیں کیا تھا، اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کیا اور ایک مدت لگی مثلاً ختم ہونے میں، اور وہ اس جہت سے ہے کہ مثلاً کبھی کسی زمانے میں غالباً 100 سال پہلے امریکہ میں یہ قانون ختم کیا گیا، ایک مثلاً قانون بنا کے کہ اب کوئی غلام اور کنیز نہیں ہوگا، تو وہ اس جہت سے الزام اسلام کے اوپر لگاتے ہیں کہ اسلام غلام اور کنیز بناتا تھا اور ہم نے مثلاً اس کو آزاد کر دیا۔ اسلام نے بنایا نہیں، بلکہ اس سے پہلے بنایا قانون تھا، اور اس کو اسلام اگر ختم کرنا چاہتا تو کوئی اس طریقے سے تسلیم نہیں کر سکتا تھا، لہذا اسلام نے ایسے راستے بنائے کہ جس سے یہ سلسلہ ختم ہو سکے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ انسان کی مثلاً ایک غلام کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور اسلام نے کہا کہ اگر تم نے کوئی روزہ جو ہے وہ حرام کام سے توڑ دیا تو ایک غلام آزاد کرو، کتنی آسانی سے ایک غلام آزاد کروا دیا۔ لہذا اسلام آیا تھا، بہرحال اس نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ کافی حد تک جاری و ساری رہا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، انہیں تمہارے ماتحت اگر پروردگار عالم نے رکھا ہے تو بہرحال ان کا خیال رکھو۔ کیسے خیال رکھنا ہے؟ کہا جو تم کھاؤ وہی ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، جتنا ان کے اندر سکت ہے، طاقت ہے، اتنا ہی ان سے کام لو۔ دوسری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان اپنے ماتحت کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، جھڑک کے بات کرنا، بالکل مثلاً اس کو اس طریقے سے باقاعدہ فیل کرانا، احساس کرانا کہ تم ہمارے ماتحت ہو، بہرحال خاص کر توہین کی اجازت تو بالکل نہیں ہے کہ کسی انسان کو ہلکا سمجھیں، توہین کریں۔ اگر کوئی انسان بدسلوکی کرتا ہے اپنے ماتحت کے ساتھ، جنت اس کے اوپر حرام۔ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے صرف ان کی طاقت کے مطابق کام لو۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی انسان اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ مہربانی کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، پروردگار عالم اس کے اوپر مہربان رہے گا۔ یہ احادیث ہیں، اور جو سیرت میں بھی تاریخ اور جو واقعات ملتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے غلام اور کنیز کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں 7 ہجری تک کوئی کنیز نہیں، یعنی خیبر سے پہلے کوئی کنیز نہیں ہے، یہاں تک کہ خیبر میں بہرحال جب کافی مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر سے درخواست کی، اور اس کی بنیاد پر پیغمبر نے ایک کنیز جناب فاطمہ کو عطا کی، وہ جو جناب فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں کنیز آتی ہے تو جناب فاطمہ زہرا کیا کرتی ہیں؟ کام کو اپنے اور کنیز کے درمیان بانٹ کے رکھتی ہیں، کہ مثلا ایک دن خود جناب فاطمہ زہرا کام کرتی ہیں اور ایک دن کنیز سے کام لیتی ہیں۔ یہ گویا ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک انسانی رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ کام کرنے کے لیے آیا ہے تو مثلا اس کو اسی میں پھنسا کے رکھا جائے، یا اسی میں گویا اس کی ذمہ داری اس طریقے سے لگا دی جائے کہ اس کو فرصت نہ ملنے پائے۔ نہیں، کام کو تقسیم کر کے رکھا، اور جناب فاطمہ زہرا گویا خود پابند تھی کہ ایک دن خود کام انجام دیتی تھی اور ایک دن جناب فضہ گھر کا کام انجام دیتی۔
مولا کائنات کے حوالے سے جو روایت ہے کہ مولا کائنات جناب قمبر کو لے کے بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جانے کے بعد مولا کائنات نے 2 لباس خریدے، ایک لباس جو ہے بہت اچھا تھا اور ایک جو ہے معمولی لباس تھا۔ مولا کائنات نے جو اچھا لباس تھا وہ جناب قمبر کو دیا، معمولی لباس خود رکھ لیا۔ جناب قمبر نے بھی گویا اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے مولا کائنات سے کہا کہ نہیں، یہ اچھا والا آپ رکھ لیں اور مثلا معمولی لباس ہم پہن لیں گے، ہم تو غلام ہیں مثلا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم ابھی جوان ہو، لہذا اچھا لباس تمہارے لیے اچھا لگے گا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم کو کون سا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے کہ مثلا معمولی لباس پہنے اچھا لباس۔ یعنی حتیٰ عطا کرنا یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، جناب قمبر کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ مثلا کہیں کہ اچھا تم غلام ہو، تم اچھا پہنو گے تو اچھا لگے گا، نہیں، غلام نہیں، تم جوان ہو اس لیے جو ہے وہ تم اچھا پہنو۔ یعنی ان کو اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ مثلا غلام سمجھ کے ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے نیکی کرنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ احساس بھی نہ ہونے پائے۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا سیرت ہے کہ جو انہوں نے اپنائی ہے۔ مزدور کے حوالے سے بھی بہرحال یہ جو احادیث بیان کی کہ کام ماہ رمضان میں خفف اللہ، جو تاکید کیا پیغمبر نے، کام ہلکا کر دیں۔ کام ہلکا نہیں ہو سکتا، مثلا بہرحال کام تو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا، انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے خوش رکھے کہ وہ کام کرنے کے باوجود بھی راضی رہیں، یا مثلا یہی جو پیغمبر نے فرمایا کہ مثلا ان کے ساتھ جو ہے وہ بد رفتاری اور بد سلوکی نہ کریں، یعنی اس طریقے سے گفتگو کریں کہ ان کی عزت کرامت محفوظ رہے اور وہ بھی خوش رہیں۔ گھر کے حوالے سے بھی مثلا یہ چیز ہم نے اسی لیے خاص طور سے تاکید کیا کہ بیوی بچے بہرحال ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں ایک طرف، وہ مثلا خاتون اگر ہمارے گھر میں آئی ہے وہ ہمارے ماتحت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن قطعاً ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ مثلا ہمارے گھر میں کوئی اس کا حق حصہ نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، یا کوئی اس کا حق نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہاں ہم کھلا رہے ہیں، ہم مثلا دے رہے ہیں تو ہم اس کے جو ہے وہ مالک ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے لیے یہ غالباً ان کے بیٹے نے نقل کیا ہے خود کہ ہم بڑے ہو گئے لیکن کبھی ایسے نہیں سنا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کوئی کام ایسے حکم دیا ہو کہ یہ کام کرو، یعنی ڈائریکٹ حکم دینا یہ بھی ایک تربیت کے اصول کے خلاف ہے کہ بچوں کو یہ نہیں کہنا ہے کہ کرو۔ تاکہ ہمیشہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا طریقہ یہ تھا کہ مثلا اگر پانی چاہیے کہ آپ ہم کو پانی پلا سکتے ہیں، آپ مثلا دسترخوان پہ کھانا لگا سکتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ حکم دینا کہ جس سے انسان کو یہ تصور ہو کہ چونکہ یہ بڑا ہے، چونکہ یہ ہمارے اوپر ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں، یہ احساس نہ ہونے پائے۔ یہ بہرحال گھر والوں کے ساتھ بھی انسان رعایت کرے۔ اور بہرحال اس نقطے کی طرف خاص طور سے اشارہ کرنا تھا کہ اگر انسان اولاد کو بھی اس جہت سے کوئی حکم دے رہا ہے یا کوئی کام کہہ رہا ہے کہ اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو مثلا ہمارے ماتحت ہے، یہ اسی زمرے میں آئے گا کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا پروردگار عالم اس کے ساتھ آسانی نہیں کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف جہت سے نہیں ہے کہ رحم کھائے انسان دوسرے کے اوپر، اور بلکہ خود انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ یعنی یہ جو حکم بیان کیے گئے ہیں کس لیے بیان کیے گئے ہیں؟ تو روایت آپ کی خدمت میں صحت سے پیش کریں کہ جو اس کے نتیجے کے طور پر پروردگار عالم کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہے کہ جیسا انسان اپنے ماتحت کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جو سلوک انسان اپنے ماتحت کے ساتھ کرے گا پروردگار عالم وہی سلوک انسان کے ساتھ کرے گی۔ یہ جو کہیں بہرحال حدیث کا جملہ ہے لیکن اب الگ الگ وہ واٹس ایپ پہ اور میسج بنا کے ڈالے جاتے ہیں کہ ایسے انسان مثلا ایسے انسان کے اوپر ظلم نہ کرے کہ جس کا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ کہ جب انسان کوئی ایسا انسان ہو کہ جو صرف اور صرف اپنا مالک اور خالق خدا کو سمجھتا ہو یا اس کا سہارا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور انسان اس کے اوپر ظلم کرے تو وہ کس کو پکارے گا؟ وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اور ایسے بندے کو کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو خدا اس کی سنتا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کے اوپر مثلا ظلم سے پرہیز کیا جائے۔ یہ جو سلسلہ ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ بہتر رویہ رکھنا، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت سے مراد یہ کہ کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ طریقہ یہ تھا، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں
ماہ مبارک رمضان میں امام سجاد علیہ السلام اپنے تمام غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کے سال بھر کی غلطیوں کی فہرست امام کے پاس ہوتی تھی، امام جو ہے وہ ان کو گویا یادداشت کر کے رکھتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، لکھ کے رکھتے تھے، اور اس کے بعد بٹھانے کے بعد ان کو سب کو بتاتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کیا ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے۔ سارے غلاموں اور کنیزوں کی غلطیوں کو بتانے کے بعد پھر ان سے کچھ نہیں کہتے تھے، پروردگار عالم کی بارگاہ متوجہ ہوتے تھے، پروردگار یہ ہمارے ماتحت ہیں، ان کی غلطیاں ہیں کہ جس کے اوپر ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ مثلاً کوئی بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں حق حاصل ہو، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ ہمارے ماتحت ہیں، انہوں نے غلطیاں کیا ہیں، ہم ان کو معاف کر دے رہے ہیں۔ کس لیے معاف کر دے رہے ہیں؟ پروردگار اس امید سے معاف کر دے رہے ہیں کہ تو بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہاں رحم کھا کے کرنا ہے، نہیں، رحم اپنے اوپر کھانا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بہرحال پروردگار عالم ہمیں نہیں بخشنے والا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کریں گے، بہتر سلوک اختیار کریں گے، تو پروردگار عالم وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی اختیار کرے گا۔ اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں پروردگار عالم کو بڑا رحمان و رحیم سمجھتا ہے، لیکن اپنے ماتحت کے بارے میں اپنے کو قہار و جبار سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو حق دیا، اس کو مولا بنایا، اس کا مالک بنایا، اس کو مثلاً حاکم بنایا ہے۔ نہیں، اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ داستان نقل کی گئی ہے، داستان البتہ سخاوت کے حوالے سے، لیکن جو نتیجہ ہمیں بیان کرنا تھا وہ اس جہت سے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام جو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ مثلاً ایک دن جو ہے وہ پتہ چلا بریانی کھلا دیا، ایک دن جو ہے نمک روٹی کھلا دیا۔ کسی چالاک آدمی نے آ کر امام کو مشورہ دیا، مینجمنٹ پڑھے ہوئے آدمی نے، کہ آپ کا وہ مینجمنٹ تھوڑا صحیح نہیں ہے، آپ ایک دن جو ہے وہ بریانی کھلا دیتے ہیں، ایک دن پھر نمک روٹی، آپ ایسا کریں ایک چارٹ بنا لیں سال بھر کی آمدنی کا اور سال بھر کے خرچ کا چارٹ بنا کے، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیوائیڈ کر لیں 365 دن میں، تاکہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسا کھانا سب کو دیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ تمہارا مینجمنٹ جو ہے وہ حساب کتاب وہ الگ ہے، ہمارا مینجمنٹ الگ ہے۔ ہمارا حساب کتاب یہ ہے کہ ادھر سے جتنا آتا ہے ہم ادھر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم اس ڈر سے نہیں روکتے، بلکہ اس ڈر سے خرچ کرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آنے کا راستہ بند ہو جائے۔ ہمارے پاس بہت ساری مشکلات میں ہے طریقہ امام علیہ السلام بیان کیا ہے کہ اگر انسان غربت کا شکار ہے، فقر کا شکار ہے، دعوت کرے، نہیں ہے تو کہاں سے دعوت کرے گا؟ جو تم کھا رہے اسی میں بانٹ کے کھاؤ۔ دعوت کرے مومنین کہ ان سے دعا کروائے اپنے مثلاً حالات کی بہتری کے لیے۔ یہ طریقہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اوپر سے آنے کا راستہ بند ہوتا ہے، نہیں، ادھر سے جانے کا جب راستہ بند ہوتا ہے تب اوپر سے آنے والا راستہ بند ہوتا ہے۔ ہم ادھر بند کر کے سوچتے ہیں کہ اکٹھا کر لیں، یہ اکٹھا کرنے والی جو فکر ہے اس کی بنیاد پر ہم بہت سارے مقامات پر ان تمام حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہمارے ماتحت ہوں، چاہے وہ کام کرنے والے ہوں یا ہمارے گھر میں بیوی بچے ہوں، ہم ان کے ساتھ مہربانی اور اچھا برتاؤ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔